کائنات کی تخلیق کا سارا مرحلہ اور ٹائم پیریڈ خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بیان قرآن کریم کے اندر تقریباً 7 جگہ پر بالکل ایک جیسا موجود ہے، جسے پڑھ کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس عظیم عالی شان کائنات کو صرف 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اور 7ویں روز اپنے عرش پر واپس چلا گیا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ سن کر ایک عام انسان کے دماغ میں یقیناً یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی کام کرنا صرف کن کہنا ہے اور اگلے ہی لمحے وہ فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں 6 دن کا ٹائم کیوں لگا دیا؟ بس ایک ہی لمحے کے اندر کن کہہ کر اسے کیوں نہیں بنا دیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ٹائم کی پابند ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ٹائم ایک ایسی تخلیق ہے جسے پیدا کیا گیا ہے، اور کوئی خالق اپنی تخلیق کا پابند بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کی اصل وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کا اصل مفہوم نہ سمجھ پانا، کیونکہ انسان کی عقل بہت ہی ناقص ہے، وہ ابھی تک اس کائنات کے رازوں کو صرف سمجھ ہی رہا ہے، ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی سمجھ کے اندر اضافہ کر کے کسی ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جسے پہلے انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب صدیوں کی کھوج کے بعد انسانوں کو اس کائنات کی بناوٹ کا اندازہ کس حد تک ہو چکا ہے کہ کیسے شروعات میں یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھیل کر دھواں اور گیسوں کے اندر بدل گئی، جس سے تمام آبجیکٹ، ستارے، سیارے، چاند اور گلیکسیز وغیرہ بننا شروع ہوئیں، جس کے بارے میں ذرا بھی اندازہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو بالکل بھی نہیں تھا۔ ذرا غور کریں کہ قرآن کریم کے اندر جس جگہ پر کائنات کو 6 دن کے اندر بنانے کی بات ہوئی ہے، ان کے اندر 3 آیتوں کے اندر آسمان اور زمین کے علاوہ ما بینہما بھی لکھا ہوا ہے، جس کے معنی ہیں ان کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا اور ان کے درمیان مخلوق یا کسی اور تخلیق کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اللہ پاک کا قرآن مجید کے اندر صرف یہ فرما دینا کافی تھا کہ ہم نے صرف 6 دن کے اندر زمین اور آسمان بنا دیے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ ان کے درمیان سے کیا مراد ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود تھا ہی نہیں، کیونکہ دن اور رات تو دراصل زمین کا سورج کے گرد گھومنے کی وجہ سے ہی بنتے ہیں، جبکہ کائنات کی تخلیق کے وقت تو زمین موجود ہی نہیں تھی۔ لہٰذا 6 دن کا ٹائم قرآن پاک دراصل کیسے بیان کر رہا ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ آج کا موجودہ سائنسی علم یہ کہتا ہے کہ کائنات کی شروعات سے لے کر دنیا کے پہلے انسان کی زمین پر تشریف آوری تک کا ٹائم اربوں سالوں سے جا کر پورا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہر مقام پر ان 6 دنوں کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس بات کو مزید گہرائی کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں قیامت یا محشر کے دن کو یوم القیامہ کہا گیا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا، یعنی اس پورے 50,000 سال کے ٹائم کو قرآن پاک اپنی زبان کے اندر ایک دن یا ایک دورانیے کے طور پر بیان کرتا ہے، جیسا کہ ادب کی کتابوں کے اندر یوم کا بھی تو سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے درمیانی ٹائم کو کہتے ہیں، اور کبھی تو زمانے کے ایک حصے کو، پھر چاہے اس کا عرصہ جتنا بھی ہو۔ اگر اسی کنسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ ایک روز وہ تھا جب ہماری یہ زمین صرف آگ کا گولا تھی، پھر ایک روز ایسا آیا جب وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، لیکن ابھی بھی کئی کروڑ سال تک اس کا ٹمپریچر مناسب نہیں تھا۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ سب کی سب باتیں سائنس اور مذہبی نقطہ نظر سے بالکل ایک جیسی ہیں۔ لہٰذا اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 ادوار کے اندر پیدا کیا ہو سکتا ہے کہ ان ادوار کے اندر ہر دور کئی ملین سال کا ہو۔ اس کے علاوہ یہ 6 ادوار کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلا روز وہ جب پوری کائنات ایک نقطے سے پھٹ کر گیسز کی صورت میں بکھر گئی۔ دوسرے روز یہ گیس کے گولے یعنی نبولاز جو کہ کاسمک ڈسٹ اور گیس پر مشتمل ہوتے ہیں، انہوں نے ستاروں کو پیدا کرنا شروع کیا اور زمین سورج سے الگ ہو گئی، اور پھر چوتھے دور کے اندر زمین ٹھنڈی ہو کر رہنے کے قابل بنی، یعنی یہاں پر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار مخلوق زندہ رہ سکے۔ اور پھر 5ویں دور کے اندر ایک دن اس زمین پر سبز ہریالی اور درخت اگنے لگے اور جانوروں کی نسلیں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ اور پھر 6واں دور آیا جس کے اندر زمین پر دنیا کے پہلے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، جس کا ثبوت قرآن پاک کی سورۃ فصلات کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے
کہ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو، دراصل وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ یونس، سورۃ فرقان، سورۃ سجدہ اور حدیث میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے۔ اب ان سب سوالوں کے جوابات تو ہمیں سمجھ میں آ گئے ہیں، لیکن ذرا غور کریں کہ ہمارے اصل سوال کا جواب تو ابھی بھی نہیں ملا کہ اللہ نے دنیا کو ایک لمحے کے اندر پیدا کیوں نہیں کیا، 6 دن یا 6 ادوار کے اندر ہی کیوں پیدا کیا؟ اسے آسان الفاظ کے اندر سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو 9 ماہ کے اندر ہی کیوں پیدا کرتا ہے، صرف 1 دن کے اندر کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ ایک لمحے میں کن فرما کر انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اتنے عظیم عالی شان اور مشکل ترین کام آسانی سے خود بخود ہوتے رہتے تو کون ان پر غور و فکر کرتا اور ریسرچ کرتا اور اپنے خالق کی موجودگی کو محسوس کرتا؟ اگر اللہ چاہتا تو صرف اس زمین کو ہی پیدا کر دیتا۔ ایک نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی عظیم عالی شان کائنات کو پیدا کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، عقل والے لوگ وہ ہیں جو آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید اس طرح کی اسلامی، سائنسی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔